اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ کہہ دیجئے، کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے۔ انہوں نے چوپایوں کو حرام قرار دے کر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو انہوں نے اور بھی کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ اسی نے ایسے باغات پیدا فرمائے ہیں جو چھتریوں پر چڑھے ہوئے بھی ہیں اور چھتریوں پر نہیں چڑھے ہوئے۔ وہ بھی اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا فرمایا جن میں سے بعض بڑے بڑے اور بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض چھوٹے زمین سے لگے ہوئے۔ پھر اس نے بیان فرمایا کہ اسی نے بھیڑوں اور بکریوں میں سے نر اور مادہ کو سیاہ اور سفید رنگ میں پیدا کیا۔ اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹ اور گایوں کو بھی پیدا فرمایا، اور اس نے ان جانوروں کو یا ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ان سب کو انسانوں کے کھانے کے لیے، ان کی سواری کے لیے، ان کی بار برداری کے لیے، ان کے دودھ کے لیے اور ان کے دیگر فوائد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ زمر میں، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ ارشاد الہی، یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہو اسے اس نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ان کی اس بات کی تردید ہے کہ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، اور یہ بھی کہتے ہیں جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم سچے ہو تو پھر سند سے بتاؤ، یعنی یقین سے خبر دو کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور یہ حام وغیرہ جن کو تم نے حرام قرار دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کب حرام قرار دیا تھا۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ارشاد الہی ہے، یہ بڑے چھوٹے چوپائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 1 نر اور 1 مادہ، یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تو ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوا، یعنی رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نر یا مادہ ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ تم ان میں سے بعض کو تو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ ارشاد الہی، بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے؟ انہوں نے کچھ چیزوں کو از خود حرام قرار دے کر از راہ کذب و افطراء ان کی حرمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی،
تو اس پر ان کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بغیر علم کے وہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ اس شخص سے زیادہ بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا مصداق عمرو بن لوحی بن قمہ ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے انبیاء کرام کے دین کو بدلا اور صاحب وسیلہ اور حام کی رسموں کو ایجاد کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔